اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم اسم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ ضمیر کا تعارف۔ اسم کی جگہ استعمال کیے جانے والے الفاظ کو ضمیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر عامر پودوں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ عامر روز دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتا۔ ان جملوں میں عامر کا نام دو بار دہرایا گیا ہے۔ اس طرح کی تکرار سے بچنے کے لیے دوسرے جملے میں عامر کے بدلے لفظ وہ استعمال کیا جائے گا، جیسے عامر پودوں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ یہاں عامر کی جگہ ہم وہ لکھیں گے، وہ روز دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتا۔ جو یہ وہ ہے، یہ اس میں ضمیر ہے۔ اب ہے ضمیر شخصی۔ وہ ضمیر جو اشخاص کے لیے استعمال کی جاتی ہے، شخص کا جمع ہے اشخاص، اس سے ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ ایک وہ جو بات کرتا ہے، اسے متکلم کہتے ہیں۔ بات کرنے، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک وہ جو بات کرتا ہے، اسے متکلم کہتے ہیں، بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں۔ دوسرا وہ جس سے بات کی جاتی ہے، اسے مخاطب کہتے ہیں، جس سے بات کی جاتی ہے اس کو مخاطب کہتے ہیں۔ تیسرا وہ جس کی نسبت ذکر کیا جاتا ہے، جس کے متعلق بات کی جاتی ہے، اسے غائب کہتے ہیں، جو وہاں موجود نہیں ہوتا ہے، ضمیر شخصی کہلاتا ہے۔ اب ہے ضمیر شخصی، جیسے میں، تم۔ مثالیں اس کی اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پیدا ہوئے۔ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اس جملے میں وہ جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے لفظ وہ ضمیر شخصی ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکے میں پیدا ہوئے۔ یہاں بھی ہم یہ لکھ سکتے تھے کہ حضرت ابو بکر کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اب حضرت ابو بکر کی جگہ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، وہ استعمال ہوا۔ اس جملے میں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے لفظ وہ کیا ہے؟ ضمیر شخصی ہے۔ کیا ہے؟ ضمیر شخصی۔ دوسری مثال اس طرح سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے سفر کا ساتھی بنایا۔ اس جملے میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے لفظ آپ ضمیر شخصی ہے۔ لفظ آپ کیا ہے؟ ضمیر شخصی ہے۔ تیسری مثال اس طرح سے ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے۔ اس جملے میں تم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اور لفظ ان جو ہے گھر والوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ تھا ضمیر شخصی۔ اب ضمیر موصولہ کی تعریف، جیسے جس سے، جن کو۔ ضمیر موصولہ وہ لفظ ہے جو کسی اسم کے بجائے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ضمیر موصولہ کہتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ہمیشہ ایک اسم کا بیان ہوتا ہے تو اسے ضمیر موصولہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ ٹوپی جسے پہن کر آدمی غائب ہو جاتا ہے، کاغذ کی ہے۔ اس جملے میں لفظ ٹوپی جو ہے وہ اسم ہے، اور لفظ جس سے ٹوپی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس لیے لفظ جس سے جو ہے یہ ضمیر موصولہ ہے۔ کیا ہے؟ یہاں میں نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے، جس سے ضمیر موصولہ ہے۔ اب دوسری مثال، وہ کتاب جو کل چوری ہو گئی تھی مل گئی۔ اس جملے میں لفظ جو کتاب کے لیے استعمال کیا گیا، اس لیے لفظ جو کیا ہے؟ ضمیر موصولہ ہے۔ آئے سمجھ میں؟ اب ہے ضمیر استفہامیہ، کیوں، کب، کیسے۔
وہ ضمیر جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مطلب یم سوال اس پرسان چھِ زن آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہو، اس سے ضمیر استفہام کہتے ہیں۔ جس جملے میں اسم ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے آخر میں سوالیہ نشان یعنی کہ نوٹ آف انٹراگیشن لگاتے ہیں۔ وہ ضمائر جو سوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں، کون اور کیا، کون جاندار کے لیے، کیا بے جان کے لیے۔ اب ضمیر استفہام یا کیوں، کب، کیسے۔ کون کی مختلف حالتیں یہ ہیں: فاعلی حالت کون کی واحد کے ساتھ ہے، کیسے، کس لیے۔ مفعولی حالت کیسے، کس سے۔ اس کی ظرفی حالت کون کی، کس میں۔ اس کی یہ طوری حالت کس سے۔ جمع کون کی، کن لوگوں نے۔ فاعلی حالت میں، مفعولی حالت میں کن لوگوں سے، ظرفی حالت کن لوگوں میں، یہ طوری حالت کن لوگوں سے۔ کون کہتا ہے، کس نے کہا، کس کے پاس ہے، کس کو دیا، کن لوگوں نے کہا۔ کچھ فقروں میں فعل کی اشخاص یا اشیاء پر فرداً فرداً واقع ہوتا ہے اور جملے کا ہونا پتہ چلتا ہے، جیسے کس کس کو روئے، کن کن لوگوں سے کہوں، کیا کیا کروں۔ اس جملے میں لفظ کون سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس لیے لفظ کون کیا ہے، ضمیر استفہام ہے۔ اب ہے ضمیر اشارہ، یہ وہ لفظ جو بطور اشارہ کے استعمال ہوتا ہے ضمیر اشارہ کہلاتا ہے۔ وہ جو ہے دور کے لیے اور یہ قریب کے لیے۔ ضمیر اشارہ کے تعلق سے ایک بات ہمیشہ دھیان میں رکھیے کہ یہ ضمائر اشارہ اور ضمائر غائب شخصی ایک ہی ہے، لیکن جب بطور اشارہ استعمال ہوتے ہیں تو انہیں ضمائر اشارہ کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر وہ قلم لوگے یا یہ قلم۔ حروف رابط آنے کے بعد لفظ دو اس سے اور یہ اس سے بدل جاتا ہے اور جمع میں ان اور ان ہو جاتا ہے، یعنی جمع ان کا ان اور ان ہو جاتا ہے۔ اب ہے ضمائر تنکیر۔ ضمائر تنکیر وہ ہیں جو غیر معین اشخاص یا اشیاء کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ضمائر تنکیر دو ہے: کوئی اور کچھ۔ کوئی اشخاص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی ہے، کوئی نہیں بولتا۔ کچھ اشیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ ہے یا نہیں، چھاتی کی یا نگین، کچھ نہ کہو۔ یا حروف رابط کے آنے سے کوئی کی صورت کسی ہو جاتی ہے، یہ جیسے کسی کی جان گئی، آپ کی ادا ٹھہری۔ عربی کا لفظ بعض بھی ضمیر تنکیر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے بعض یہ کہتے ہیں۔ لفظ بعض تکرار کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے، بعض ایسے بھی ہیں۔ اسی طرح فلاں، چند اور کل بھی ضمیر تنکیر کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ضمائر تنکیر کوئی کچھ۔ ضمائر تنکیر دوسرے ضمائر کے ساتھ مل کر مرکب بھی استعمال کی جاتی ہے، جیسے جو کچھ، جو کوئی، جو کچھ، جس کسی، ہر کوئی وغیرہ۔ مثالیں: جس کسی سے کہتا ہوں وہ الٹا مجھے قائل کرتا ہے۔ جو کچھ ہے غنیمت ہے۔ تیسری مثال: ہر کوئی یہی کہتا ہے۔ ان جملوں میں جس، کس، جو کوئی، جو کچھ ضمائر تنکیری ہے۔ کیا ہے ضمائر تنکیری؟ اب ہے لاسٹ والا ضمیر اضاف، میرا، تمہارا۔
نمبر 1 مثال کے طور پر شیر آپ کے باغ میں دیکھا گیا ہے، ان کی گیت بازی کی دھوم مچ گئی، ہائے میرا بچہ مدد کرو، نیک کام میں میری مدد کرو۔ ان جملوں میں آپ کے، ان کے، میرا، میری جو یہ لفظ ہیں، الفاظ کا کچھ اسموں سے تعلق بتایا گیا ہے، جیسے آپ کے شیر ہے یہاں اسم، ان کی گیت بازی، ہائے میرا بچہ، یہ ہے بتایا گیا ہے۔ ان کا تعلق بتانے والا ان ضمیروں کو ضمائری اضافی کہتے ہیں۔ یہ تھے کچھ جو یہ اس میں ضمیر تھا، ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، اور یہ ضمیر استفہامہ، ضمیر اشارہ، اور ضمیر تنکیری، اور ضمیر اضاف۔ باقی وسلم۔